26واں ملاحظہ یہ ہے کہ سفر اور حضر ہر موقع پر گیت اور گانا سننا جو کہ صوفیوں کے گیتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، نغمات، گانا بجانا، جس طرح کہ وہ اجتماعی طور پر سنتے ہیں، جو کہ حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے غافل کرنے والے ہیں۔ گانا بجانا یہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے غافل کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک ہی دل میں رحمان کے کلام کی محبت اور شیطان کے کلام کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے رحمان کا کلام قرآن ہے، شیطان کا قرآن جو ہے گانا بجانا ہے۔ اور یہ گانا بجانا حدیثوں میں ہے، روایات میں ہے، آثار میں، کہ یہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جیسے بارش جو ہے پودے پیدا کرتی ہے، سبزیاں، ایسے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ گانے بجانے کو جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے غافل کرنے والے ہیں، خوب اہمیت دیتے ہیں، بلکہ اس کو دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آگے پڑھیے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان گانوں کو سن کر رونے لگتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی گانے والوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا ہے، دور دراز سے، کہ بڑے گویے ہیں، گلوکار ہیں، خوش الحان ہیں، جس سے اپنی راتوں کو گانوں اور گیتوں سے زندہ کرتے ہیں۔ راتوں کی محفلیں سجاتے ہیں، بالکل گانوں کی محفل کی طرح، گانے بجانے، نغمات کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کے ہاں، بلکہ ان میں سے بعض گانوں میں دف بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان گانوں کی تیاری میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ قدیم اخوانی مفکر سید قطب نے اناشید و محمود ابی الوفا الدینیہ للاطفال کے مقدمے میں کہا، میں اس کو پورا پڑھوں اس میں وقت ضائع ہوگا میرے اعتبار سے۔ اس میں سید قطب صاحب نے یہ محمود ابو الوفا کے گانوں کی تعریف کی، اسے کہا کہ یہ بچوں کے دل میں اپنے نغمات کے ذریعے سے اسلام کے جذبے کو ابھارتا ہے، اور اسلامی تحریک یعنی یہ کیا نہ کہتے ہیں اخوانیوں کی، یہ زور میں آئے، اس کو اٹھان ملے، اس سے پہلے سے یہ جو ہے یہ شاعر ابو الوفا نے یہ چیزیں شروع کر دی تھی، اور آگے چل کے یہ کہتا ہے اس اعتبار سے اس کی یہ شاعری الہامی شاعری ہے، اس کو الہام کیا گیا اسلامی مقاصد کے تحت۔ اور پھر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں کہ اناشید و ابو الوفا الدینیہ، دینی اناشید نغمات، اور اسی سے انہوں نے اصطلاح کی کہ اسلامی نغمات، اسلامی گانے، شاید آگے چل کے اسلامی آرکیسٹرا بھی ہو جائے، اور بھی کچھ اسلامی ہو جائے، جیسے اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ ترکی، سب اسلامی ہے، جمہوریہ بھی ہے، ایرانی بھی ہے، مطلب دونوں متناقض چیزیں، ایک دوسرے کی ضد ہے اور اکٹھا ہے، آگ اور پانی ایک ساتھ۔ تو اسلامی نغمات، آپ وہ سید قطب کی جو عبارت ہے وہ صفحہ 154 اگلے صفحے تک ہے، اور اس پر پہلا اعتراض، دوسرا اعتراض کر کے انہوں نے 5 اعتراضات نقل کیے۔ ان اعتراضات میں بڑے پیارے پیارے سوال اٹھائے کہ سید قطب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، دلوں میں جو ہے تذکیر اور اسلامی جذبہ ابھارا جا سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ شیخ نے سوال کیا کہ ان نغمات سے اور گیتوں سے ایسا ہو، قرآن و حدیث کی تربیت اور تہذیب کہاں گئی؟ اس کا کیا کردار ہے، اس کا کیا اثرات ہے؟ سید قطب کے ان کلام نے بڑا اثر کیا لوگوں پہ، اور اس صوفی شاعر کے کلام کو جو منہج سے منحرف تھا اور خود صوفی تھا، جو صوفی منہج کا ہے، اس کی خوب مدح سرائی کی۔ اب جب ہمارے پیشوا نے، جو لوگ اس منہج کو ماننے والے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ ان کے پیشوا اور مرشد جو ہے وہ ایک شاعر کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے منہج کی تعریف کر رہے ہیں، اب وہ صوفی ہے، اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے منہج کو یہ لوگ بھی صحیح سمجھیں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس میں قباحت نہیں سمجھیں گے، اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو رد کر رہے ہیں تو ہمیں برا سمجھیں گے، اہل حق کو غلط سمجھیں گے اور اہل باطل کو صحیح سمجھیں گے۔ تو یہ سر تال کو، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سید قطب نے ان نغمات کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اس میں جو سر اختیار کیے گئے، اونٹ نیچ اختیار کی گئی، اور پھر اس میں جو موسیقی کا استعمال ہے، آپ پڑھیں گے ترجمے میں کہ پیانو کا استعمال کیا گیا دف کے نام پر، اور دف کا استعمال، اور پھر ان کے قول کی بنیاد پر یمن میں یمنی انداز میں اخوانی اس کو پڑھتے ہیں، پاکستان ہندوستان میں اس انداز میں پڑھنے لگے، اور دوسرے ملکوں میں ان کے انداز میں پڑھنے لگے، مصر میں مصری الحان کے ساتھ میں، اور خاص گانے والوں کو بلایا گیا، ریکارڈ کرایا گیا، یہ اس کو ریکارڈ کر کے کیسیٹوں میں، اور آج کل جو چیزیں چلتی ہیں موبائل وغیرہ میں، اس کو محفوظ کر کے اپنی گاڑیوں میں یہی سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے زیادہ وہ نغمات سنتے ہیں۔ یہ یہاں اخوانیوں کا جو منہج ہے وہی جماعت اسلامی والوں کا، وہی ان کے بغل بچے جو تنظیمیں ہیں ان کے یہاں دیکھیں کہ گانا بجانا بہت کامن ہے، ان کے پروگرام باقاعدہ، بلکہ وہ لوگ مشاعرے بھی، اسلامی مشاعرہ، اب اسلامی قوالی، اسلامی آرکیسٹرا اور اسلامی فیشن شو، شاید سب میں اسلامی لگا دیں میں،
تو اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. یہ سب ان بزرگوں کے خیالات اور منہج کا نتیجہ ہے. اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے اسلام میں گانے بجانے کی کیا حیثیت ہے اس کو نقل کرتے پانچویں اعتراض کے بعد تھوڑا سا ہم دو چار عبارت پڑھتے ہیں کہ آئیے صفحہ نمبر 155 کے بالکل آخر میں دیکھیے کہ آئیے گانا سننے اور اس کے حکم کے بارے میں علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں. سید قطب کی جو تحریر اور اس پر جو ملاحظات ہیں 5 انہوں نے پیش کیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے ایک نظر ضرور اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد گانے بجانے سے متعلق اسلامی احکامات کے سلسلے میں یہ آگے کی معروضات ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ آل الشیخ نے کہا کہ اسلام میں کوئی گانا نہیں ہے اور آج جسے اسلامی گانا کہا جاتا ہے اسے صوفیوں نے ایجاد کیا ہے جو کہ بہت ہی مذموم امر ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ذکر و اذکار ہے, قرآن سے نصیحت پکڑنا ہے. ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی, ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے, ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. اور یہ گیت جو کہ حقیقت میں گانے ہیں جنہیں اسلام کے غلاف میں ڈھک دیا گیا ہے بطور خاص جب اس کے ساتھ دف بھی ہو, یقیناً یہی مذموم صوفیت ہے. یہ مجلۃ الدعوہ کے حوالے سے شیخ صالح الفوزان کا جملہ کی عبارت ملاحظہ فرمائے آگے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے. کون سا نام؟ اسلامی گیت, اسلامی گانا. یہ نام صحیح نہیں ہے, یہ نیا نام ہے. سلف کی کتابوں میں اسلامی گانا کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے. اہل علم کے اقوال کے مطابق صوفیوں ہی نے گانوں کو اپنا دین سمجھ رکھا ہے, اسی کو وہ سما کہتے ہیں. رقص و سما. دیکھیے یہاں تصوف آیا اخوانیوں میں, جماعت اسلامی والوں میں گانے بجانے کی محفل. ابھی وہ قادری صاحب کی ایک کلپ آئی تھی, وہ جو طاہر القادری صاحب, ہاں میں نے دیکھا, حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک محفل ہے وہاں کافی بزرگان جبہ قبے میں نظر آ رہے ہیں, شیخ طاہر القادری بھی ہیں, اور کچھ آواز آ رہی ہے بجنے گانے کی, اور یہ اس پر جو ہے کیا کہیں گے اس کو, جھوم رہے ہیں, ہاں ایک طریقے کا رقص کر رہے ہیں. ہاں, اور رقص و سما یہ اہل تصوف کی گمراہی ہے. اس پر علامہ ابن تیمیہ اور ان لوگوں نے بہت شدت سے نکیر کی ہے. اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ ایجاد کیا ہوا صوفیوں کا طریقہ ہے رقص و سما. اور اس رقص و سما سے اور بھی عقیدے اور عمل کی کچھ گمراہیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے. اب وہاں سے اس تصوف کے طریقے کو لے کے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہاں موسیقی وغیرہ سنتے ہیں تو اس کا گویا بدل پیش کر رہے ہیں کہ وہ غیر اسلامی نغمات کے مقابلے میں آپ اسلامی نغمات سنیے. اسلامی نغمات اسلامی, اگر خاص طور سے اس میں موسیقی بھی ہو, یہ نغمات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ بعض سلف نے, علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جتنے اہل بدعت ہیں ان کے ہاں شعر شاعری اور اس کے ذریعے سے اپنی فکر کو پیش کرنے کا بہت رواج عام ہے. آپ ہمارے یہاں ہندوستان میں بریلویوں کو دیکھیں, ہندوستان پاکستانوں میں, تو نعت گوئی اور نعت گوئی کے علاوہ مدح سرائی, قصیدہ خوانی اور شعر شاعری کے ذریعے سے وہ اپنی فکر کو وہ پیش کرتے ہیں, اور ان کے یہاں یہ بہت کامن اور عام رواج ہے. فجر کی نمازوں کے بعد آج کل ہمارے یہاں مائک سے بآواز بلند نعت اور مختلف قسم کے کلام پڑھے جاتے ہیں, گا گا کر پڑھے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی قرآن و سنت کے مطابق ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو خلل بھی ڈالیں گے. یہ گویا بدعتیوں کا وتیرہ ہے, اور اگر کوئی اس پر نکیر کرنے جائے تو جھگڑے اور مخالفت کی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. اس پر وہ خاموشی اختیار کریں گے. ہاں, اگر کوئی سنت پیش کرے تو اس پر وہ جرأت کا اظہار کر کے سنت کی تبلیغ کرنے والوں کو روکیں گے. تو شیخ نے کہا کہ اسی کو وہ سما کہتے ہیں. اور آج جبکہ جماعتوں اور گروہوں کی کثرت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اور گروہ کا اپنا خاص گانا ہے, سب کا اپنا ترانہ ہے. مدارس کا اداروں کا بھی ترانہ ہے, ہاں, چاہے انچاہے شعوری لاشعوری طور پر یہ چیز ایک دم عام ہو گئی, جسے وہ اسلامی گیت کا نام دیتے ہیں. حالانکہ نہ تو انہیں اسلامی کہنا درست ہے اور نہ ہی ان گانوں کو اپنانا درست ہے. وباللہ التوفیق. شیخ فوزان مزید کہتے ہیں مسائل جاہلیت کی شرح میں, جو شیخ محمد عبدالوہاب کی کتاب ہے جاہلیت کے کام, اور پھر اس کی شرح شیخ نے کی, تو اس کے 22ویں مسئلے کے تحت کہا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب سمجھ رکھا ہے, دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے, انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گانوں کو اسلامی نام دے رکھا ہے, دین کو لہو لعب بنانے والوں کی طرح. ہاں, اور انہی کے بقول اسے وہ دعوت کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں. ہاں,
جبکہ دعوت اللہ دین کا حصہ ہے اور دین سے ان گانوں، نغموں اور سوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے غافل کر دے۔ یہ سب حزبی منہج کے شعارات ان کے نعروں میں شامل ہے، وسائل دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گانے بجانے سے وسائل دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دعوت بھی توقیفی ہے، اور نبی توقیفی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث پر منحصر ہے، اپنی طرف سے اپنا دماغ اپنا طریقہ نہیں چلتا، کیونکہ دعوت توقیفی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و سنت، وعظ و نصیحت اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اجتماعی گانوں کو دعوت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا۔ ہاں، آپ کی موجودگی میں عمدہ اشعار کے ذریعے مشرکین پر رد اور اسلام کا دفاع کیا گیا، جیسے حسان کا شعر، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر، یا پھر کسی کام میں نشاط لانے کے لیے اور سفر میں تیزی لانے کے لیے انہیں آج کے اجتماعی گانوں پر تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دونوں کے اندر واضح فرق موجود ہے۔ دونوں کے اندر یہ اب جب رد کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیے اللہ کے رسول وسلم سفر میں جا رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے کچھ اشعار پڑھے، حسان بن ثابت، تو وہ مخصوص حالات اور اس کے تقاضے ہیں، وہاں موسیقی نہیں ہے، اور یہ ایک عمومی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں میں واضح فرق ہے۔ ہمارے شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے کہا، جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں، شیخ نجمی کہہ رہے ہیں جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ صوفیوں کے سما کا مذہب اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نقد میں علامہ ابن قیم نے زبردست کلام کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب نقد العلم والعلماء کے اندر، اور شیخ حمود تویجری کا ڈرامے پر ایک رسالہ ہے جس کے اندر شاید گانوں پر بھی نقد کیا گیا ہے۔ اور ابن جوزی نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عراق کے اندر میں نے کچھ ایسے زنادقہ کو چھوڑا ہے، زندیق، بے دین لوگ، منافق لوگ، جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر رکھی ہے جسے وہ تغبیر کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا اپنا خاص ایجاد کردہ گانا تھا، جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں، اس کے اثرات سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ انہی کو امام شافعی نے زنادقہ کہا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے۔ ہاں، وہی صوفیت جسے حسن بنا نے اپنا رکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں تصوف بھی ہے، اور جس پر بیعت لی تھی پھر ان کے پیروکاروں میں منتقل ہو گئی وراثت اور اتباع کے ذریعے۔ چنانچہ جو بدعتی ہوگا وہ کسی بدعتی ہی کا وارث ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو اہل سنت ہوگا وہ اہل سنت ہی کا وارث ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ جملہ آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے گا، بڑے کام کی چیز ہے اور بڑی اہمیت کی، ہلانے والی، بیدار کرنے والی، جھنجھوڑنے والی عبارت ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے راستے پر چلیں گے، اور آپ کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ اور یہ گیت بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں، سید قطب کے جملے میں ہے کہ بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کہتا ہوں کہ نہیں، گانے معصیت ہیں، اور اس پر اصرار کرنے والا فاسق ہوگا، اور یہ گانے بدعت ہیں۔ اور فاسق ایک بدعتی سے کم برا ہوتا ہے، کیونکہ فاسق جانتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ممکن ہے کسی دن فاسق جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ تو اس کو دینی سمجھ رہے ہیں، اسلامی نغمہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کسی دن وہ اس غلطی کو چھوڑ دے گا فاسق، جبکہ ایک بدعتی خود کو حق پر سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بدعت پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے، مگر اللہ جسے توفیق دے دے وہی توبہ کرتا ہے۔ اسلامی ساتھ مسلمان دوستو، اپنے علماء کرام کے اقوال کو سنا کہ کس طرح انہوں نے گانوں پر بدعت کا حکم لگایا، اور یہ کہ اس کا مرجع صوفیت ہے، اس لیے دھوکے بازوں سے بچ کر رہنا کہ یہ دھوکہ دینے والے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیں گے۔ یہ وقت عشاء کے وقت اذان ہو گیا انشاءاللہ کچھ ملاحظات جو ہو سکا عشاء کے بعد آخری نشست اور مجلس ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے گزر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔